یہ اس دور کی بات ہے جب زمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کی سلطنت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی۔ یہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی بھی، بادشاہ بھی، اور اللہ کے خاص بندے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ ہوا کو ان کے تابع کر دیا، پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت، اور سب سے بڑی نعمت جنات کا فرما بردار ہونا۔ یہ سب کچھ ان کی ذاتی طاقت یا جادو کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے تھا، اور ہم نے سلیمان کے لیے جنات کو مسخر کر دیا۔ جنات آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہیں، تیز رفتار، طاقتور، آنکھوں سے اوجھل، بعض نافرمان، بعض مومن۔ لیکن جب وہ حضرت سلیمان کے زیر حکم آئے تو ان کی طاقت اطاعت میں بدل گئی۔ تصور کیجئے ایک عظیم الشان دربار، پتھر اور لکڑی سے بنے محلات، بلند ستون، سنہری روشنی میں نہایا ہوا تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خاموشی سے تخت پر بیٹھے ہیں، چہرے پر وقار، آنکھوں میں حکمت۔ ان کے سامنے انسان صفوں میں کھڑے، پرندے فضا میں منڈلا رہے، اور جنات خاموشی سے احکامات کے منتظر۔ یہ کوئی شور یا خوف کا منظر نہیں، بلکہ نظم، سکون اور اللہ کی عظمت کا اظہار تھا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے عظیم محلات تعمیر کرتے، سمندر سے قیمتی موتی نکالتے، بھاری پتھر اٹھاتے، ایسے کام کرتے جو انسانوں کے لیے ناممکن تھے۔ قرآن کہتا ہے، وہ ان کے لیے وہ کام کرتے جو وہ چاہتے، قلعے، مجسمے، بڑے حوض اور بھاری دیگیں۔ اگر کوئی جن نافرمانی کرتا تو سخت سزا دی جاتی، کیونکہ یہ نافرمانی سلیمان علیہ السلام کی نہیں، اللہ کے حکم کی ہوتی۔ اتنی طاقت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام عاجز تھے، متکبر نہیں، ہر نعمت پر شکر ادا کرتے۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یہی وہ فرق تھا جو انہیں دوسرے بادشاہوں سے جدا کرتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ جنات کام کرتے رہے، انہیں خبر نہ ہوئی کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ کئی دن بعد ایک دیمک نے عصا کو کھا لیا، جسم زمین پر گرا، تب جنات کو معلوم ہوا۔ یہاں اللہ نے واضح کر دیا، جنات غیب نہیں جانتے۔